حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس شب نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ آمنہ کے سپرد ہوا، اس کی تمام کاہنوں کو اطلاع ہوئی اور وہ ایک دوسرے سے مشورے کرنے لگے۔ مشرق اور مغرب کے چرند اور پرند اور بحری جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب کہ خطہ زمین نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور ہو جائے گا۔ قریش کے پالتو جانوروں میں آپس میں کہا کہ بی بی آمنہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو گئی ہیں اور ان سے ایک ایسی شخصیت ظہور میں آنے والی ہے جو زمین کی امین اور اس کی ظلمت کو دور کرنے والی ہوں گی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ تمام دنیا کے بت دوسری صبح اوندھے منہ گرے ہوئے پائے گئے، ابلیس کا تخت الٹ پلٹ دیا گیا اور دوسرے بادشاہوں کے تخت سر نگوں کر دیے گئے۔ صاحب اقتدار حاکموں اور بادشاہوں کی زبانیں گفتگو سے قاصر اور گنگ ہو گئیں۔ ناظرین کرام، نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر میں منتقل کر دیا گیا تو اس وقت جو آپ کی کیفیات تھیں اس کا ذکر کرتے ہوئے معارج النبوہ میں ذکر ملتا ہے کہ جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ دوران حمل مجھے کسی بھی وقت کوئی ثقل یا بوجھ محسوس نہیں ہوا، جیسا کہ عموماً عورتوں کو اس ایسی کیفیت میں ہوا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ابتدائی 6 ماہ میں مجھے یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ میں حاملہ ہوں یا نہیں، صرف اتنا احساس تھا کہ اس دوران عوارض نسوانی منقطع ہو چکے تھے۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد خواب بیداری کے عالم میں کسی نے مجھ سے کہا کہ اے آمنہ، کیا تجھے اپنے عمل کی خبر ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تب انہوں نے بتایا کہ تم اس امت کے پیغمبر کے حمل سے ہو۔ تب مجھے اپنے حاملہ ہونے کا علم یقین حاصل ہوا۔ ناظرین کرام، طبقات ابن سعد میں یزید بن عبداللہ بن وہب اپنی پھوپھی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتی تھیں ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ آمنہ بنت وہب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور ہوئیں تو وہ فرمایا کرتی تھی کہ مجھے یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں حاملہ ہوں، نہ ویسی گرانی کا احساس ہوا جیسے تمام عورتوں کو ہوا کرتا ہے۔ البتہ نئی بات ایام کی بندش تھی، وہ بھی گاہے بگاہے بند ہو جاتے، گاہے اود کر آتے۔ ایک مرتبہ میں سوتے جاگتے کی درمیانی کیفیت میں تھی کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ تو نے محسوس بھی کیا کہ تو حاملہ ہے؟ میں نے کہا میں کیا جانوں؟ اس نے کہا تو اس امت کے سردار اور پیغمبر کی حاملہ ہے، اور یہ واقعہ یعنی استقرار حمل پیر کے دن، دوشنبہ کے دن ہوا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حمل کی گرانی کے عدم احساس کا میں نے عورتوں سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے دونوں بازوؤں اور گلے میں لوہا لٹکا لو۔ میں نے لوہا لٹکا تو لیا مگر چند ہی روز وہ لٹکا رہا، پھر میں نے خود بخود اس کو کٹا ہوا پایا تو پھر دوبارہ کبھی نہیں لٹکایا۔ ناظرین کرام، اسی طرح کی ایک روایت سیرت ابن اسحاق میں ملتی ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھیں کہ جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن میں تشریف لائے، اس وقت میں نے ایک آواز سنی، کہنے والا کہتا تھا کہ اے آمنہ، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے حمل میں کون سی شخصیت ہے؟ یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب وضع حمل ہوا اس وقت یہ دعا کرنا کہ میں اس کو خدائے واحد کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حاسد کے شر سے۔ اس کے بعد اس ہاتف غیبی نے کہا تھا کہ اس مولود کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ البدایہ والنہایہ میں ایک تفصیلی روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں شکم مادر میں تھا کہ میری والدہ نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نمودار ہوا ہے جس سے
شام کے محلات روشن ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت سیدہ آمنہ نے ذکر کیا کہ رسول اللہ کے حمل کے دوران مجھے کسی نے کہا کہ تیرے شکم میں اس امت کا سردار ہے، جب وہ پیدا ہوں تو یوں کہنا کہ میں اس کو وحدہ لا شریک کی پناہ میں دیتی ہوں، ہر حسد کرنے والے سے، ہر بدخواہ انسان سے دفاع کرنے والا میرا دفاع کرے، بے شک وہ حمید اور ماجد کے پاس ہے، یہاں تک کہ میں اس کو دیکھوں کہ وہ مشاہد میں آ جائے، اور علامت یہ ہے کہ پیدائش کے وقت اس کے ہمراہ ایک نور خارج ہوگا جس سے شام کے علاقے بصرہ کے محلات تک روشن ہو جائیں گے۔ جب وہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا، اس کا نام تورات میں احمد مذکور ہے، زمین و زمان والے اس کی تعریف کریں گے، اس کا نام مبارک انجیل میں بھی ہے، زمین و آسمان والے اس کی تعریف میں رطب اللسان ہیں، اس کا نام قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذکور ہے۔ سیدہ آمنہ نے بوقت حمل اس نور کو ملاحظہ کیا تھا، گویا ان سے نور خارج ہوا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں، اور وضع حمل کے وقت بھی نور دیکھا جیسا کہ بوقت حمل قبل اس سے قبل دیکھا تھا۔ ناظرین کرام، بطن اطہر میں جلوہ گری کے احوال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی ہیں، آپ نے بھی بیان فرمائے۔ علامہ زینی دہلان نے بحوالہ امام حاکم روایت کیا ہے کہ ایک روز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ہمیں اپنے بارے میں بتائیے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا، اپنے محترم بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور جب میں اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مطہر میں رونق افروز ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ گویا کہ ان سے ایک نور نکلا ہے جس سے سرزمین شام میں کسریٰ کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ علامہ زینی دہلان مزید لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ولادت مبارکہ کے وقت بھی ایسا ہی نور دیکھا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جو نور حمل مبارک کے وقت دیکھا گیا وہ خواب میں تھا، اور جو ولادت باعث ہزار سعادت کے وقت دیکھا گیا وہ عالم بیداری میں تھا۔ ناظرین کرام، جس سال حضور فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت سیدہ آمنہ کے بطن اطہر میں قرار پذیر ہوا، اسے سنۃ الفتح والابتہاج کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل قریش کو سخت قحط سالی اور تنگ دستی کا سامنا تھا۔ اس حمل مبارک کے طفیل زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، درخت ثمرآور ہو گئے اور ابر کرم برس گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و تکریم کرتے ہوئے رب تعالی نے حکم دیا کہ اس سال ساری خواتین کو بیٹے عطا کیے جائیں۔ ناظرین کرام، علامہ یوسف نبھانی بحوالہ ابو نعیم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدہ آمنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور ہونے کے فضائل میں ایک بات یہ بھی تھی کہ قریش کے ہر چوپائے نے اس رات گویائی کی، بولا اور کہا، قسم ہے خانہ کعبہ کے رب کی کہ آج اللہ رب العزت کا رسول بطن مادر میں جلوہ افروز ہو چکا ہے، جو ساری دنیا کا امام اور تمام علماء کا آفتاب ہے۔ دنیا کے تمام بادشاہوں کے تخت اس رات الٹ دیے گئے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب والوں کو اور مغرب کے جانوروں نے مشرق والوں کو بشارت دی، دریائی اور سمندری جانوروں نے ایک دوسرے کو بشارتیں دی، خوشی منائی۔ اسی طرح حمل کے ہر مہینے زمین و آسمان سے ندا آیا کرتی کہ تمہیں مبارک ہو کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ ابو القاسم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہونے والے ہیں، جو صاحب خیر و برکت ہوں گے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حمل کے 6 ماہ بعد کسی نے ندا دی کہ اے آمنہ، تو تمام مخلوق سے افضل سے منور ہوئی ہے، جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا اور اس کی شان کو مخفی رکھنا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ قریش جب سخت قحط سالی میں مبتلا ہوتے تو حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر سبیر پہاڑ کی جانب لے جایا کرتے اور آپ کے وسیلے سے اللہ رب العزت کے دربار میں معروضہ پیش کیا کرتے اور باران رحمت کے نزول کے لیے دعا کیا کرتے، تو اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کی برکت سے اور نور مبارک کے طفیل ان پر باران رحمت کا نزول فرمایا کرتا اور انہیں مکمل طور پر سیراب فرما دیا کرتا۔ ناظرین کرام، پھر وہ نور مبارک حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منتقل ہوا۔ 24 برس کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ماہ رجب شب جمعہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امین ہوئیں، جیسا کہ مواہب الدنیا میں خطیب بغدادی کے حوالے سے مذکور ہے کہ امام سہل بن عبداللہ تستری نے وہ روایت بیان فرمائی جسے خطیب بغدادی نے روایت کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت کو منظور ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک میں آیا، وہ ماہ رجب تھا اور جمعے کی شب تھی۔ اس رات اللہ رب العزت نے خازن جنت یعنی رضوان کو حکم فرمایا کہ فردوس بری کے تمام دروازے کھول دیے جائیں۔ آسمانوں اور زمین میں ایک منادی نے ندا دی کہ سنو، بے شک وہ خزانہ قدرت میں رکھا ہوا نور جس سے نبی ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آج کی شب اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم مبارک میں متمکن ہو چکا ہے۔ وہ حمل شریف میں مدت مکمل کرنے کے بعد بشیر و نذیر کی شان سے خاکدان گیتی میں جلوہ گر ہونے والے ہیں۔ ناظرین کرام، اس رات کرۂ ارض پر جو خوشی اور شادمانی کا اہتمام تھا، خصائص کبریٰ اور دیگر روایات میں اس کی ترجمانی ہے۔ امام ابو نعیم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت نقل فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مادر میں تشریف لانے کی نشانیوں میں یہ تھا کہ اس رات قریش کے سارے جانور بول اٹھے تھے۔ رب کعبہ کی قسم، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکم مادر میں جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ آپ ساری دنیا کے امام اور تمام اہل دنیا کے لیے روشن چراغ ہیں۔ اس شب دنیا کے تمام بادشاہوں کے تخت الٹ دیے گئے، مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو مبارکباد دینے لگے، اسی طرح سمندر کی مخلوق بھی آپس میں ایک دوسرے کو بشارت دینے لگی۔ حمل شریف کے بعد ہر ماہ آسمان اور زمین میں ندا دی جاتی کہ مبارک ہو سرچشمہ خیر و سراپا برکت حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کا وقت آ چکا ہے۔ ناظرین کرام، علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کی پہلی رات سیدہ آمنہ کو سرور اور مسرت حاصل ہوئی، دوسری رات آرزو پانے کی بشارت دی گئی، تیسری رات میں کہا گیا کہ آپ اس ہستی کی ماں بننے والی ہیں جو ہماری حمد اور شکر بجا لائے گا۔ پھر چوتھی رات میں آپ نے آسمانوں سے فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنی۔ پانچویں رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہوئے سنا گیا کہ اے آمنہ، مدح و عزت کی مالک کی ماں بننے کا شرف پانے پر
اب خوش ہو جاؤ۔ پھر چھٹی رات میں فرحت اور برکت مکمل ہو گئی۔ ساتویں شب میں نور چمکا اور پھر مدھم نہیں ہوا۔ آٹھویں رات میں فرشتوں نے سیدہ آمنہ کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا۔ پھر نویں رات میں سیدہ آمنہ کی سعادت اور غنا ظاہر ہونے لگی۔ 10ویں رات میں فرشتوں نے شکر اور ثنا کے ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا، اور پھر 11ویں رات میں سیدہ آمنہ سے مشقت و تھکاوٹ دور کر دی گئی۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔